السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 24 جنوری 2025 اور جمعہ کا دن آ گیا. اب بڑی حیران کن بات ہے، ہم بیوقوف تو نہیں ہیں لیکن بیوقوف بنایا بھی جا رہا ہے اور بےبروف سمجھایا بھی جا رہا ہے. ایک تو جنید اکبر خان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے. یہ ایک ڈیولپمنٹ بتا رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ کہ جو اب جمہوری روایات کو برقرار رکھنا اہم ہو گیا ہے. اب یہ بچ نہیں سکیں گے. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اب بچ نہیں سکتے. مبارک ہیں اب جنید اکبر صاحب کو. نام تو بہت تھے اس کے اندر لیکن موسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جنید اکبر خان ہی تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جو دوسری جڑی ہوئی ہیں کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کیا واقعی ڈٹ گئے ہیں کہ اجلاس کی صدارت سے انکار کر دیا. سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے پر چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے اجلاس کی صدارت سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب تک پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوتے اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا. تو کوئی اور کر لے گا نا یار. آپ یعنی یہ کیا طریقہ کار، یعنی آپ کی طاقت کوئی نہیں. اگر واقعی آپ کی طاقت ہے بھائی سمن کرو ان کو جنہوں نے عمل درآمد نہیں لے کے آیا، بلائیں اس کو. آپ کے پاس اختیارات ہیں، اس اختیارات کو استعمال کریں، سزا دیں ایسے لوگوں کو. ایسے لوگوں کو جب تک کٹہرے میں نہیں لائیں گے حل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے تو بیوقوف بنایا ہوا ہے سارے نظام کو چلانے کے لیے. آپ نے تو اس سارے نظام کو چلانے کے لیے بیوقوف بنایا ہوا ہے. کب تک چلتی رہے گی؟ اپنے اختیارات استعمال کریں یوسف رضا گیلانی صاحب. جمہوری روایات کو، سول لبرٹیز کی بات کریں آپ، وہ جو آپ کے پاس ہیں نہیں ہے. وہ جو تلواریں لٹکی ہوئی نا اس تلواروں کو میانوں میں ڈال لیں آپ. تلواریں تو آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. یہ اختیارات کی تلوار کی بات ہو رہی ہے. کوئی اس کو تلوار واقعی نہ سمجھ بیٹھے. ان کے پاس اگر یہ اپنی اتھارٹی منوائیں تو مانی جائے گی نا. لازمی تو نہیں ہے کہ بھئی دیکھیں جب 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، اسی طرح جب ہر ادارہ اپنی جگہ کھڑا نہیں ہوگا اور اپنے اختیارات کی جنگ نہیں لڑے گا تو کیسے ہوگا. اور اسٹیج کے اوپر مجھے وہ بلاول بھٹو صاحب یاد آگے جو کہہ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم نہیں مانے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے تو شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے آئین پاکستان 1973 کی. آپ کو پتا بھی ہے آپ نے کیا گیا کتنا نقصان کا. اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں گفتگو کریں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہونا کیا جا رہا ہے. اور اب یہ ایک بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے اور بڑی دیکھنے والی بات ہے کہ جسٹس امین الدین خان جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم میں جسٹس سعید منصور علی شاہ، جسٹس منیر اختر بیٹھے تو وہ ایسا فیصلہ لکھیں گے جو جسٹس امین الدین یا باقی لوگ ان کے نام ایکسپلین کرنا مشکل ہو جائے گا. کوئی عمال نامہ کی تحت شکل دینا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں. اور تاریخ تو ہمیشہ یاد رکھیے جسٹس امین الدین صاحب کو بھی مشکل ہے تاریخ معاف کرے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو معاف نہیں کرے گی. جسٹس امین الدین صاحب کا بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ فیصلے ٹھیک کر رہے ہیں، پر نہیں، آپ فیصلے ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی آپ کی رپورٹڈ ججمنٹ سامنے نہیں آ سکی، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ سکی اور لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس بات کے اوپر. حساب بھی دینا ہے، احتساب بھی ہونا چاہیے اس بات کو. دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ دیکھیں. جج کا تو میں کہتا ہوں کہ الوکیلو اور العادلو دونوں پہ دوہرا احتساب ہے. وکیل کا کام معاونت کرنا ہے، عدل دینا ہے. آپ لوگوں کی آپ اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اختیارات استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن یہ اور دوہرا یعنی دنیا میں بھی دینا پڑا ہے احتساب اور آخرت میں بھی دینا پڑا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر تمام ججز اپنے حلف کے مطابق اور آئین پاکستان کی روح پر عمل درآمد کر کے اگر اپنی فیصلہ لکھتے ہوئے یہ نہیں رکھیں گے تو حساب تو پھر بھی ہونا ہے، دنیا میں بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی ہونا ہے. اور جسٹس سعید منصور علی شاہ حساسیت تو بہت ہے، لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریویو والے معاملے میں جب وہ ان کے اگینسٹ منی ٹریل کی نہیں آ سکی تھی اور سپریم کورٹ کا بڑا سخت فیصلہ تھا، نظر ثانی میں جس طرح فیصلہ بدلا گیا اور وہاں لفظ چلتا اور وہ مینیج کرنے میں کامیاب ہو گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سسٹم کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کو بھی اندازہ ہے، باقی ججز کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. حلف دے کر فیصلہ کرنا ہے
اور جو کمیٹی ممبران نے اگر توہین کی ہے، بھائی لیکن اگر توہین عدالت کمٹ کی ہے کسی نے تو ان کو توہین عدالت کا نوٹس تو جاری ہونا چاہیے نا. ایک بات مریم نواز نے اٹھائی ہے اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے 3 ناموں میں سے ایک نام کیوں منتخب کیا جسٹس یحییٰ آفریدی کا. ایک سوال ہے، آپ کے پاس ہے کوئی پارلیمانی کمیٹی کی وہ میٹنگ، منٹس آف دی میٹنگ، یا کوئی بات، کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہو کہ کیا تھا، کیا وہ چیز تھی، کیا ریزننگ تھے، کیا ایسا کچھ کام کیا، یا ہمارے چیف وزیر اعظم صاحب نے کیوں منتخب کیا؟ کسی سٹیج پہ میں کروں گا اس حوالے سے، میں لکھوں گا اس حوالے سے، میں جاننا چاہوں گا کہ وہ تفصیلات کیا ہیں، پھر قوم کے سامنے وہ تفصیلات انشاءاللہ رکھی جائیں گی. ایک اور بات جو ہے نا، جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کسٹڈی، جیلوں میں قید، انڈر ٹرائل قیدیوں کو پیش نہیں کیا جاتا. وہ بہانہ بنا دیا جاتا ہے جناب، لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پیشیاں یقینی بنانے کی اسلام آباد کی حد تک کہہ دی ہے. اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو عدالتی کاپی کی کاپی کرمنل کیسز سننے اور تمام ٹرائل کورٹس کو بھیجنے کی ہدایت بھی کی ہے. اس میں عمران خان کو بھی ایڈوانٹیج ہونا ہے، یاد رکھیے گا. عمران خان کو نہیں پیش کیا جاتا، بشرا بی بی کو اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو نہیں پیش کیا جاتا. اور تمام ٹرائل کورٹس کو یقینی بنائیں کہ ملزمان کو جیل سے عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر نہ پیش کیا جائے تو ٹرائل کورٹ متعلقہ اتھارٹیز کو شوکاز نوٹس جاری کرے یا عدم پیشی کی وجوہات تحریر کرے. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے لکھنا، یہ آنا چاہیے. میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ان چیزوں کو آواز میں اٹھاتا رہوں، میرا تو کام ہی آواز اٹھاتے رہنا ہے. اور آواز نہیں اگر آپ اٹھائیں گے تو بہت سی باتیں پیدا ہوں گی، بہت سے سوال اٹھیں گے. تو اس لیے آواز اٹھانا جو ہے نا، وقت کی بہت ضرورت ہے. شیر افضل مروت کے بارے میں ایک بات آ گئی، عمران خان صاحب نے انہیں پیش ہونے سے منع کر دیا. وہ اسپیشل جج سینٹرل جو ہے نا، شاہ ارجمن توشخانہ 2 کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اور شیر افضل کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ ڈیفینس کونسل پیش ہونا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا وکیل نہیں ہے وہ، اور ریکارڈ کا حصہ بنا دی ہے اس بیان کو. اور شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے میرے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی، جیسا کہ میڈیا والوں نے رائے نے دعویٰ کیا ہے. اور وہ دیکھیں، میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا اور میں بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ شیر افضل مروت کو نا اس حد تک نہیں جانا چاہیے. پارٹی پالیسی کو لے کر چلے ہوں، پارٹی پالیسی جو کہتی ہے، جو پارٹی چاہتی ہے، جو بہتر سمجھتی ہے. ہر ایک کی بہتری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، کسی کا ذاتی ایجنڈا تو کوئی نہیں ہے نا یہاں، نہ ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے. ایک کی ضمانت خارج ہو گئی آج، اسد روبا کی، اور سیشن میں دار کی جائے گی ضمانت ان کی. صدف کی ضمانت جو ہے وہ پیر کے لیے، میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ پیر کے لیے تاریخ ہے. میجسٹریٹ نے ہوائی باتوں پہ ہی نا، میں گراؤنڈ تو سالڈ کوئی دیکھی نہیں کہ جس بنیاد کے اوپر یہ سارا جو ہے انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے. اور ہر طرف عمران خان کی گونج آپ سن رہے ہیں، ہر طرف. اب تو پہلے رچرڈ گرنیل ہی تھا نا، اب 2 اور میدان میں آ گئے. ایک جو ولسن ہے، دوسرے جیک برگ مین ہے. جو ولسن سے محسن نقوی کی ملاقات جو کہ آپ کو یاد ہے، جو ولسن سے محسن نقوی کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. اور اب جو چائنیز لوگوں سے، جو چائنا سے علیحدگی پسند لوگ ہیں، ان سے ملاقات کے حوالے سے وضاحتیں بھی دینا شروع کر دی کہ غلط فہمی سے محسن نقوی نے تصویر تو فوٹو تو فوراً شیئر کر دی کہ جیسے بڑی پذیرائی ملی ہے، تو باتیں بڑی ہوتی رہی ہیں. یعنی یہ چیزوں، اور آپ کی وزارت خارجہ نے بھی یہ ڈس ایسوسیٹ کیا اس ملاقات سے، یعنی ان کو جانے سے کہ وہ آفیشیلی نہیں گئے. تو یہ باتیں ساری اٹھ رہی ہیں نا، ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیے، وزارت خارجہ کا کام وزارت خارجہ کا ہے، وزارت داخلہ کا نہیں. وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں تھا وہاں جانا، لیکن وہ گئے. اب یہ باتیں ساری آپ لوگوں کے سامنے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یاد چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ.